اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، مسجد اخلاص کے متولی حضرات اور اس کے کچھ مصلی صاحبان کی خواہش ہوئی کہ اس مسجد کے لوگ قرآن کا درس بھی سنتے ہیں اور حدیث کو بھی بڑے شوق سے سنتے اور پڑھتے ہیں، تو ان کے سامنے اس ہستی کا تعارف ہونا چاہیے جس پر قرآن نازل ہوا اور جس نے احادیث کی تعلیم دی اور جس کی زندگی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایسا نمونہ جو دنیا کے اندر بھی انہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انہیں نجات دے سکتا ہے۔ تو اس شخصیت کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ہستی، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ قرآن نے آپ کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت کے پیامبر ہیں، رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ کا پیغام، آپ کی تعلیم اور آپ کا احسان، آپ کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، آپ صرف انسانیت کے محسن نہیں تھے، آپ کا احسان جانوروں پر بھی ہے، آپ کا احسان زمین پر بھی ہے، سب کے لیے آپ نے ایسے احکام بتائے، سب کے لیے آپ محسن بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ کو جاننا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں بہت پہلے کا مطلب کوئی 40 سال پہلے ڈاکٹر اسماعیل فاروقی نے یہ کتاب لکھی تھی۔ کتاب بھی نہیں، چھوٹا ایک رسالہ تھا، یو مسٹ نو دس مین، یو مسٹ نو دس مین۔ تو اس کتاب کا اتنا اثر ہوا کہ سینکڑوں نیگرو اسلام قبول کیے اور 10-20 امریکن بھی اسلام قبول کیے، اور اسلام کی تبلیغ اس طرح ہوئی اور اسلام کے اثرات اتنے زیادہ ہونے لگے کہ وہاں باقاعدہ مشورہ کر کے، سازش کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل فاروقی کو شہید کیا گیا کیونکہ لوگ ڈر گئے کہ اگر اسماعیل فاروقی زندہ رہیں گے اور یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے تو پھر امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، ایسا انہوں نے سوچا۔ تو یو مسٹ نو دس مین انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اور یہ صرف مسلمان ہی کے کہنے کی بات نہیں ہے، ایک عیسائی نے بھی، کرسچن نے بھی ایک کتاب لکھی، تاریخ کے 100 بڑے آدمی، تاریخ کے 100 بڑے آدمی جب سے دنیا ہے، تاریخ کے 100 بڑے آدمی، وہ 100 بڑے آدمیوں میں سب سے پہلا نام اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ یہ کتنا بڑا اعتراف ہے، دیکھیے حقیقت کا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، لیکن ان کو نمبر 2 اور 3 میں رکھا، پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ واقعی آپ کی شخصیت کو جو بھی جانے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کیونکہ آپ کی خدمات ایسی ہیں اور آپ نے جو کچھ کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا، انسانوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کیا۔ تو آپ کی سیرت طیبہ جس کے بارے میں قرآن نے کئی آیتوں کے اندر بتایا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملے اور آخرت کے اندر اسے سرخ روئی اور سربلندی نصیب ہوگی اور وہ کامیاب ہوگا۔ ایسی آیت بھی آئی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی قوم کے پاس بلکہ پوری دنیا کے پاس، دنیا کے انسان اور دنیا کے جن، ان سب کے پاس ہم نے آپ کو ایک بڑے مشن پر بھیجا ہے. ارسلناک شاہدا، آپ اللہ کا پیغام کیا ہے یہ سنائیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا یہ بتائیے. زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی کا انجام کیا ہے یہ آپ بتائیے. اور جب تک وہ اسے مان نہیں لیتے، جب تک وہ اسے سمجھ نہیں لیتے، آپ اس کام کو انجام دیتے رہیے. اس راہ میں کچھ بھی دشواری پیش آئے، کوئی بھی امتحان اور کوئی بھی مشکل، آپ اس کی پرواہ مت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. تو اس مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اب آپ دیکھیے ہم کتنا جانتے ہیں اور کتنا یاد کرتے ہیں. یہ دیکھیے عام طور پر مسلمان سال میں ایک مرتبہ ایک دن آپ کے نام پر جشن میلاد یا سیرت اس نام سے کوئی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بے بنیاد بات ہوتی ہے. اور اس میں کوئی ایسا سبق نہیں، نہ مسلمانوں کے لیے کوئی سبق ہے اور نہ غیر مسلم کے لیے کوئی سبق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک اجالا ہے. ایسی بات ہم نہیں پیش کرتے. اس کے اندر صرف کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں جن کی بنیاد ہی نہیں ہے، موضوع روایتیں ایسے سب بتا کر بات ختم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کی ایک ایک بات کو یاد کرنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے یہی کوشش کروں گا کہ آپ کی ذات والا صفات، آپ نے کس طرح اس دنیا کے اندر کام کیا کہ یہ اسلام جس پر 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جاتی ہے، تو یہ کام اتنا پائیدار کیسے ہوا؟ یہی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کو شروع کیا، آپ کے سامنے پوری زندگی، آپ کی زندگی 63 سال کی، 63 60 پر 3 سال کی زندگی، 60 پر 3 سال میں آپ 40 سال کو چھوڑ دیجیے. 40 سال تک آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے. 40 سال تک آپ عام ایک مکے کے انسان جیسے تھے. ان دنوں آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اور آپ جانتے ہیں مکے کا ماحول کیسا تھا. آپ جانتے ہیں مکے میں کعبۃ اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے وہ مکے میں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بہت ہی بابرکت گھر ہے اور یہیں سے سب کو روشنی ملتی ہے، یہیں سے راستہ ملتا ہے اور ہدایت ملتی ہے سارے جہانوں کو. یہ فرمایا تو بار بار اس گھر کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، مذاق ہوتا رہا. توحید کے اس گھر میں لوگ بتوں کو لا کر رکھ دیتے تھے. یہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے کہا گیا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہا گیا کہ یہ گھر جس کے اندر بت رکھے گئے ہیں، بتوں کی پرستش ہوتی ہے، آپ اس گھر کو پاک کیجیے، ان تمام بتوں سے پاک کیجیے. تو بار بار یہ ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ سن یاد رکھیے آپ، یہی ہے سبق. 610 سن عیسوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. 610 سن عیسوی میں آپ حساب کر لیجئے، ہم اس وقت 2017 میں، تو 610 نکال کر آپ دیکھیے کتنے سال ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے. کتنے سال ہوئے. تو آپ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کعبۃ اللہ کا یہ حال تھا. 360 بت رکھے ہوئے تھے. چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر بت 360 رکھے ہوئے تھے مختلف ناموں کے، اور ان کی ایک تاریخ تھی کہ اس کام کا ہے، یہ اس کام کا ہے، اس کو بلانے کا یہ فائدہ ہے، اس کو پکارنے کا یہ فائدہ ہے. اس قسم سے 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. تو آپ کو حکم دیا گیا، لیکن آپ نے اس حکم کو ایک دن میں انجام نہیں دیا. انتظار کیا، صبر کیا اور اپنی حکمت کے ساتھ ایسی تعلیم ان کو دی
کہ پھر ایک وقت آیا آپ کی نبوت کے 21 سال کے بعد، پورے 21 سال کے بعد، حالانکہ وہ 21 سال کے اندر آپ کی خواہش ہوئی مکی زندگی میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی، تو اعتکاف میں آپ بیٹھتے تو وہاں کیا ہوتا تھا بتائیے؟ 360 بتوں کے درمیان آپ کو بیٹھنا ہوتا تھا، آپ نے اسے برداشت کی، خواہش کی، کعبۃ اللہ کی چابی جس کے پاس رہتی تھی اس کے پاس آپ تشریف لے گئے، آپ نے اس سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایک رات اعتکاف میں کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھنا چاہتا ہوں، تو عثمان بن طلحہ بن ابی شیبہ اس کا نام، اس نے کہا یہ چابی ہم آپ کو نہیں دیں گے، کہا یہ نبوت کے بعد کی بات ہے، میں آج جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ایک تمہید کے طور پر یہ بات ہے، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ آئندہ جب موقع ہوگا تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اگر آپ کی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا دار انسان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والے زیادہ ہوں تبھی ہم دین کی بات کریں گے، ایسا یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ والوں کا حال ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے ہی ہندوستان میں 100 سال پہلے ایک شخصیت تھی، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا، بڑے نیک اور بابرکت بزرگ تھے، ان کے ذریعے اس ملک کے اندر بہت بھلائی پھیلی، کیوں؟ ایک مرتبہ ان کا واعظ تھا، دہلی کی جامع مسجد میں ان کا واعظ تھا، 1.5 گھنٹے کا واعظ انہوں نے ختم کیا، ختم کر کے بیٹھے، ایک بہت عمر رسیدہ بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا، ہانپتے کانپتے پسینہ پسینہ، آ کے دیکھا واعظ ختم ہو گیا، تو اس نے کہا پوری محنت بیکار گئی، کہا میں 10 میل سے پیدل چل کر آیا ہوں، 10 میل آپ اندازہ لگائیے، 10 میل 16 کلومیٹر ہوں گے، 16 کلومیٹر سے چل کر آیا ہوں، پوچھا کیوں؟ اسماعیل کا واعظ سننے کے لیے آیا، لیکن جب یہاں پہنچا تو اسماعیل کا واعظ ختم ہو گیا، میری محنت بیکار گئی، تو اسماعیل شہید نے فرمایا میں ہی اسماعیل ہوں، تم بیٹھ جاؤ، میں وہ واعظ تمہارے سامنے پھر کرتا ہوں، 1.5 گھنٹے کا واعظ آپ نے اس کے سامنے کیا، اکیلے آدمی کے سامنے، ایسی نیکیاں ان کی، ایسی خوبیاں اور ایسے کارنامے، یہ اپنی بات سنانے کے لیے صرف مسجد ہی میں نہیں جاتے تھے، دہلی میں طوائفوں کا اڈا تھا، طوائف آپ جانتے ہیں، بھٹکی ہوئی عورتیں، بگڑی ہوئی عورتیں جو پوری سوسائٹی کے اندر زنا کے ذریعے زہر پھیلاتی ہیں، ایسی عورتوں کے اڈے میں آپ جاتے تھے، علماء بھی ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے آپ کا، لیکن وہاں بیٹھ کر ان کو جمع کے، جسم بیچنے والی عورتوں کو جمع کر کے ایسا واعظ کرتے تھے، آخرت کا خوف ان کے دلوں میں ایسا بیٹھاتے تھے کہ وہ عورتیں زار و قطار روتی تھیں اور 8-10 عورتیں توبہ کر لیتی تھیں، نیک اور پاک بن جاتی تھی، صالح بن جاتی تھیں وہ عورتیں، یہ اسماعیل خطیب۔ تو آدمی کے اندر جب اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بات کتنے آدمی سنتے ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں میں ذرا کمزور ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آئندہ ترتیب کے ساتھ سیرت کے واقعات بتاؤں گا، آج تمہید کے طور پر میں ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 میں پیدا ہوئے، عیسوی 570 پر 1 میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہوتے وقت ایک معمولی انسان تھے، معمولی بچے جیسے دوسرے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح آپ پیدا ہوئے، بلکہ اس سے بھی آپ معمولی تھے سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ کے والد نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، وہاں آپ پیدا ہوئے، والدہ تھیں آپ کی، اور دوسرے کوئی بھی نہیں تھے، آپ کے ماموں وغیرہ بھی نہیں تھے، چچا تھے آپ کے، یہ سب تھے گھر میں، تو آپ معمولی بچوں کی طرح پیدا ہوئے، اتنے معمولی تھے کہ عادت تھی قریش کے خاندان میں، عربوں میں ایک عام عادت تھی اور قریش میں زیادہ یہ تھا کہ عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، باہر سے عورتیں آتی تھیں اس کام کے لیے، ان کے حوالے کرتے تھے اپنے بچوں کو، تو اس وقت جو عورتیں آئیں ان میں کوئی بھی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے پاس اس کے گھر میں کوئی آمدنی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کو پالنے پوسنے اور دودھ پلانے کا ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچ کر سب چھوڑ دیے۔ اخیر میں ایک عورت تھی، اسے کوئی بچہ نہیں ملا، تو اس نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہ آئی اور اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اب اس دن جتنی بھی عورتیں مکے میں آئی ہوں گی، بڑے بڑے مالدار بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہوں گی،
کا نام کوئی بھی نہیں جانتا، تاریخ میں کسی کا نام محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ عورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ تھے اس وقت، جو عورت لے کر گئی اس کا نام تاریخ میں امر ہو گیا، حلیمہ سعدیہ اس کا نام تاریخ میں، اور اس کے پورے خاندان کا نام آ گیا، اس کی بیٹیوں کا نام بھی آ گیا، اور بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جب وہ نام آتے ہیں تو رضی اللہ عنہا ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اتنا احترام دیا پورے خاندان کو کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر نکال کے بچھائی، بیٹھنے کو کہا۔ سارے صحابہ حیران، یہ کون عورت ہے جس کو اتنا مان دیا جا رہا ہے، اتنا سمان دیا جا رہا ہے، اتنی عزت دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس کی ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ آپ نے فرمایا، یعنی سال گزر گئے، سمجھیے 45 سال گزر گئے ہوں گے، تو آپ نے اس عورت کو اتنا یہ کیا، 45 نہیں 55 سال گزرے ہوں گے، آپ نے اس عورت کا اتنا خیال کیا اور اسے اتنی عزت دی، تو اس عورت کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا، اور اس کے پورے خاندان کا نام زندہ رہ گیا۔ تو آپ پیدا ہوئے تو یہ حالت تھی، یہ گمنام تھے، آپ یتیم تھے، پھر آپ کی پرورش ہوئی، بڑے پاکیزہ ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، اور آپ شروع سے بہت ہی شرمیلے تھے، شرمندہ تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کعبۃ اللہ بار بار گرتا تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ جہاں بنایا گیا ہے وہ وادیوں کے بیچ میں ہے، پہاڑوں کا پورا پانی اس گڑھے میں گرتا ہے، تو جب پانی جمع ہو جاتا تو کعبۃ اللہ کی دیواریں کھوکھلی ہو جاتی تھی اور وہ گر جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے تب کعبۃ اللہ گر گیا، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، آپ بھی اس میں شریک ہوئے، چھوٹے بچے، آپ کی عمر بہت کم تھی، تو آپ پتھر بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا تہبند کھول کے اس میں پتھر رکھ کر لے جائیے گا، تو آپ ان کے مشورے کو سن کر آپ نے اپنا تہبند یعنی سمجھیے لنگی کھول کر اس میں پتھر لے جانا چاہے تو آپ بے ہوش ہو گئے لنگی نکالنے کی وجہ سے۔ تو بچپن ہی سے آپ کے اندر یہ شرم و حیا تھی، یہ پاکیزگی تھی، پاک دامنی تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، یہ بچپن کا واقعہ۔ اور دوسرا بڑا، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے 3-4 واقعات ہی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، کیونکہ آپ کوئی قابل ذکر ہستی نہیں تھی، جبکہ میلاد میں کہنے والے کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے ایک نور یہاں سے نکلا، ایک نور وہاں گیا، اور اس کا اثر ان محلوں میں پڑا، قیصر و کسریٰ کے، ایران کو پہنچا، روم کو پہنچا، اور کیا کیا ہوا، ایسی سب باتیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اور نبوت سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آپ نے امن و سلامتی کا پیغام دیا نبوت سے پہلے، کیونکہ آپ نے دیکھا مکہ یہ امن و سلامتی کا گھر رہنا چاہیے، لیکن وہاں حج کو آنے والوں کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے، مسافروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، یتیم بچوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، بیواؤں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں، ہر طاقتور کمزور کو لوٹتا ہے، یہ آپ نے دیکھا، تو آپ اس کے خلاف سوچتے تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو مکے کے کچھ نوجوانوں نے بھی یہ سب دیکھا، اور انہوں نے بھی یہ محسوس کر کے ایک انجمن بنائی، انہوں نے ایک یونین بنائی، اور اس میں یہی سب کہا، یہی سب طے ہوا کہ ہم مکے میں کسی مسافر کو لٹنے نہیں دیں گے، مکے میں ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے، یہ سب ایسی کچھ باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انجمن میں شریک ہوئے، اور آپ اتنا متاثر ہوئے، سب نبوت سے پہلے آپ اتنا متاثر ہوئے کہ اسلام کے بعد بھی آپ اسے یاد کرتے تھے کہ ایسی انجمن اگر کوئی ہوتی تو میں ضرور اس کا رکن بنتا اور اس کے لیے کام کرتا، یا آپ فرماتے تھے۔ پھر آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، اس وقت بھی کعبہ گر گیا، تو پھر اس کی تعمیر ہو رہی تھی، سب نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ یہاں ایک بات آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے قریش نے اعلان کیا کہ قریش چندہ دیں، پیسہ جمع کریں، اور خیال رکھیں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ جمع ہو، حرام نہیں ہوگا،
تو قریش جاہلیت کے زمانے میں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس حلال پیسہ الگ تھا، حرام پیسہ الگ تھا۔ تو انہوں نے حلال پیسہ جمع کیا، تو اتنا پیسہ نہیں جمع ہوا کہ پورا کعبۃ اللہ بنتا۔ تو کعبۃ اللہ کی 3 دیواریں بن گئیں، چوتھی دیوار چھوٹی ہی رہی، اسی کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ حتیم کہہ کے رکھ دیا گیا، پورا کعبۃ اللہ نہیں بنا گیا۔ تو اس میں بھی آپ کا رول کیا تھا؟ مزدوروں کی طرح آپ نے وہ پتھر اٹھائے کعبۃ اللہ، سب نے مل کر یہ کام کیا، سب یہ کام ہو گیا۔ اب حجر اسود کو رکھنا تھا اٹھا کر۔ اب وہ قریش کا ہر آدمی کہتا ہے میں رکھوں گا، یہ کام میں کروں گا، میں ہی بڑا سردار ہوں، میں ہی بڑا مالدار ہوں اور میری ہی حیثیت ہے۔ تلواریں نکل آئیں، آپس میں لڑائی کرنے کے، سب ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی قوم کے ہیں، ایک ہی مذہب کے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حجر اسود کو اٹھا کر میں اس کی جگہ پر رکھوں گا۔ اور ہو سکتا تھا خون کی ندیاں بہہ سکتی تھی، کیونکہ سب کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی تھی۔ تب اس وقت ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اسے روک دیتے ہیں، کل اس کا فیصلہ ہوگا، کل سب سے پہلے جو شخص مسجد حرام میں آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو لوگ سب منتظر تھے، تو سب سے پہلے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن میں صلی اللہ علیہ وسلم نام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ پیغمبر نہیں بنے تھے، آپ تشریف لائے۔ اب لوگ سب حیران اور پریشان کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ کم عمر ہیں، 35 سال کی، اور قریش کے سرداروں کے درمیان جھگڑا تھا۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ بڑی ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور تمام سرداروں کو دعوت دی، کہا کہ سب اس چادر کو پکڑ لیں۔ جتنے سردار دعوے دار تھے ان سے کہا کہ اس چادر کو سب ہاتھ لگائیں اور جب اٹھائیں اسے اوپر، جب وہاں تک پہنچ جائے تو پھر حجر اسود کو سب مل کر اس کی جگہ پر رکھ دیں گے۔ اس فیصلے سے سب بہت خوش ہوئے۔ تو جو خون بہنے والا تھا وہ خون آپ کی اس حکیمانہ فیصلے کی وجہ سے وہ خون نہیں بہا، اور سب نے آپ کو حکم تسلیم کر لیا کہ ہمارے جو بھی جھگڑے ہوں گے، ہماری جو بھی لڑائی ہوگی، اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو 3 خصوصیتیں تھیں نبوت سے پہلے۔ ایک یہ کہ وہاں جھوٹ عام تھا، آپ کی زبان مبارک سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا، ہر معاملے میں چاہے اس سے نفع پہنچتا ہو یا نقصان پہنچتا ہو، کسی کا بھی اپنوں کا بھلا ہوتا ہو یا اپنوں کا نقصان ہوتا ہو، آپ نے ہمیشہ سچی بات کی۔ تو سب نے مل کر آپ کو صادق کہا، سچ کہنے والا۔ اور دوسری بات وہاں یہ تھی کہ امانتوں کی حفاظت نہیں تھی، سب لوٹنے والے تھے، لٹیرے تھے، ہر چیز کو وہ لوٹتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کی امانتوں کو لے کر آپ ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ کو دوسرا نام دیا امین۔ تو یہ سب نام زمانے جاہلیت میں انہوں نے دیے۔ حکم کہا کہ بہترین فیصلہ کرنے والے، صادق کہا سچ بولنے والے، امین کہا کہ آپ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سب کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ کی تھیں۔ اور وہ میں نے بتایا کہ ایک انجمن جو بنی تھی حلف الفضول، جس کے اندر یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مکے کے اندر کسی کو ظلم نہ ہونے نہیں دیا جائے گا، ظلم سہنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، مسافروں کو لوٹا نہیں جائے گا۔ تو اس انجمن کے بھی آپ رکن تھے۔ تو نبوت سے پہلے آپ کے یہ سب کارنامے تھے، اور مکے کا ہر شخص آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کا احترام کرتا تھا، اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر کرتا تھا۔ ان کے جو جھگڑے ہوتے تھے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ 40 سال گزر گئے، عمر عزیز کے 40 سال ان حالات میں گزر گئے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، خصوصاً جو شرک ہو رہا ہے۔ یہ شرک اگر آدمی عقل سے سوچے تو انتہائی غلط چیز ہے، کیونکہ جس طرح آدمی کا پیدا کرنے والا باپ ایک ہوتا ہے، تو اس طرح پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی ہوگا۔ کئی خداؤں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے کئی باپ۔ تو آپ یہ سب جانتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، شرک غلط ہے، کفر غلط ہے، ظلم غلط ہے، حق تلفی غلط ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں۔ غلط ہے سمجھتے تھے، لیکن کیسے اسے ثابت کیا جائے علم نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ کو امی کہا جاتا ہے، بار بار قرآن نے بھی کہا، حدیث نے بھی کہا امی۔ امی کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ان پڑھ، پڑھا لکھا۔ کیوں آپ کو پڑھایا لکھایا نہیں گیا یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ تو آپ قوم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے،
قوم کی اصلاح کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی، جس صلاحیت کی ضرورت تھی، وہ آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو دن رات آپ اسی فکر میں رہتے تھے کہ اگر میرے پاس علم ہوگا، اگر مجھے علم آ جائے تو میں قوم کی اصلاح کروں گا، ان کو یہ بتاؤں گا میں کہ اتنے خداؤں کی عبادت سے کسی خدا کو تم خوش نہیں کر سکتے۔ بے شمار خدا، 360 خدا اگر ہیں تو کیا آدمی 360 کو خوش کر سکتا ہے، خوش رکھ سکتا ہے؟ تو کیسے انہیں کیا جائے؟ تو آپ کیا کرتے تھے؟ سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اپنے ساتھ پانی اور ستو اس قسم کی کچھ چیزیں لے کر جو خراب نہیں ہوتی، مکے سے 3 میل کے فاصلے پر یہ غار ہے، اس غار کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے جبل نور، وہاں یہ غار ہے، اس غار میں آپ تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم دے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت اور صلاحیت دے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو درست کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کوشش کی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا کئی روز تک۔ تو ایک دن آیا رمضان، عربی سال کے حساب سے وہ رمضان کا مہینہ تھا، 21 تاریخ بتاتے ہیں مورخین، 21 تاریخ بتاتے ہیں رمضان کی، پیر کا دن تھا، اور انگریزی کے حساب سے بتاتے ہیں کہ اگست کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی۔ تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ وحی کا پہلا پیغام، تعلیم کیا تھی؟ یا آپ جانتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تھا پہلا پیغام جو آپ کے پاس آیا۔ تو یہ 5 آیتیں تھیں جو آپ کے پاس آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتوں کو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا، اقرا کہا، پڑھو کہا۔ آپ نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا کہا۔ 3 مرتبے انہوں نے کہا، تینوں مرتبے آپ کا یہی جواب تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ معانقہ کیا اور آپ کے سینے کو اس طرح بھینچا، پھر آپ پڑھنے لگے اور آپ کو یہ بات بتائی گئی، اقرا یہ 5 آیتیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت ہی ڈراؤنی تھیں، عجیب و غریب تھیں، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ تو آپ گھر واپس آئے، آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی اور شادی کا خیال آیا، تو آپ کی شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب آپ کے چچا ابو طالب نے کیا، تو اس عورت کی عمر 40 سال تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، اور خوبصورت بھی ایسے کہ شعراء نے بہت قصیدے آپ کی شان میں کہے اور سب نے کہا کہ اتنے خوبصورت بچے کو کسی عورت نے جنم نہیں دیا۔ ایسے سب قصیدے ہیں اور بہت سے واقعات ہیں، وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو ایسے نوجوان کی شادی ایک 40 سالہ عورت جس کے پہلے سے 2 شوہر رہ چکے ہیں، جس کے پاس بچے بھی تھے، اس سے شادی ہوئی۔ اور اس کی حکمت اب نظر آتی ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اس عورت کی خود خواہش ہوئی آپ سے شادی کرنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت کے پاس پیسہ بہت تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا، تو وہ لوگوں کو، امانت دار لوگوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ ان کے پاس وہ اپنا پیسہ دیتی، وہ امانت دار لوگ دور دور کا سفر کرتے، شام کا، سیریا کا سفر کرتے، یمن کا سفر کرتے۔ آج یہ تمام ملک جل رہے ہیں، وہاں کا سفر کرتے، وہاں کی چیزیں وہاں فروخت کرتے، وہاں کی چیزیں لاتے، یہ ہوتا۔ تو وہ سب لوگ نفع کم دیتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپ کی خدمات بھی حاصل کی، آپ تشریف لے گئے اور نفع سب سے زیادہ لا کر آپ کو دیا، تو اس قدر خوش ہوئی کہ انہوں نے خود خواہش کی کہ اگر آپ کی شادی ان کے ساتھ ہو جائے تو بہت بابرکت ہوگی۔ تو ابو طالب نے اعلان کیا، شادی ہو گئی۔ 25 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال خدیجۃ الکبریٰ کی عمر ہے۔ اب دیکھیے، وحی آئی پہلی، آپ نے خلاف معمول بہت سے واقعات دیکھے، جبرائیل کو دیکھا، فرشتہ آیا ہوا ہے اور آپ کو کھینچ رہا ہے، آپ کو یہ کر رہا ہے، یہ سب آپ نے دیکھا۔ پریشان ہو کر گھر آئے، گھر آ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، کہا مجھے کمبل اڑا دو، کہا
میں نے ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میرا بدن کپا رہا ہے اور مجھے پسینہ چھوٹ رہا ہے، ایسی بات ہو رہی ہے، مجھے ایسا کرو کہا۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے زملونی کا لفظ ہے، کمبل اڑانے کے لیے زملونی فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو کہا۔ اب شاعروں کو ایک موضوع مل گیا، کملی والا کہتے ہیں آپ، ایسا ہو گیا۔ تو قرآن نے آپ سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ دوسری وحی تھی جس میں آپ سے کہا گیا کہ آپ کو سونے کے لیے نہیں یہ پیغام دیا گیا ہے، بلکہ آپ کو ساری دنیا کے سامنے حق کا پیغام سنانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ انسانوں کے ہی نبی نہیں ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب تک ہزاروں نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر، لیکن آپ کی نبوت آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے پیغام کو اور آپ کے کلام کو اور آپ کے احکام اور فرمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اسے آپ کی امت کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ اس کی حفاظت کریں گے اور اسے زندہ رکھیں گے۔ یہ بات آپ کو بتائی۔ تو آپ کی نبوت قیامت تک کی اور ساری دنیا کے لیے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی بات ایسی نہیں تھی، کوئی عرب کا تھا، کوئی مصر کا تھا، کوئی بغداد کا تھا، تو کوئی کسی کا تھا۔ ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور وہ انسانوں کے لیے ہوتے تھے، کسی کے لیے جن کا الگ ہوتا تھا، انسانوں کا الگ، لیکن اور ان کا ایک وقت ہوتا تھا 500 سال 400 سال، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 610 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو آپ کو جو نبوت دی گئی اس کی خصوصیتیں یہ تمام تھیں کہ آپ تمام انسانوں کے اور تمام جنات کے پیغمبر ہیں، اور آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تمام خصوصیتیں ہیں، ہر مسلمان کا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ درمیان میں کئی لوگ آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، یہ فرمایا آپ نے۔ لیکن آپ دیکھیے باہر تو ان کی بات نہیں چلی، لیکن ہندوستان کے لوگ کتنے سادہ لو ہیں۔ یہاں کوئی بھی اگتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، کہتا ہے آج بھی، تو اس پر ایمان لانے والے لاکھوں ہو جاتے ہیں۔ غلام محمد قادیانی ایک آدمی ہے جس کی سیرت کا ایک ورق بھی اچھا نہیں ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس ہند و پاک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اس کی نبوت کو ماننے والے لاکھوں یعنی 50 لاکھ اس کو نبی مانتے ہیں۔ فرق دیکھیے عرب میں اور عجم میں کتنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سچے انسان تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ سے سچے انسان پر سورج نہیں طلوع ہوا، سب سے سچے۔ آپ نے جب فرمایا میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن ہندوستان میں ایک آدمی، جھوٹا آدمی، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر بہت غلط ہے، جس کا معاملہ اور جس کی ذاتی زندگی، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں کہتا ہے، اور جبکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود اس کی نبوت پر ایمان لانے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ باقاعدہ ایک مشن ہے جو یہاں سے شروع ہوا ہندوستان سے، اور اب بھی لندن میں بھی ان کا دفتر ہے، افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ان کا دفتر ہے، ان کی مسجدیں ہیں، ان کی لائبریریاں ہیں، جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، جن کو احمدی کہا جاتا ہے۔ تو کیسا سادہ ہے ہندوستان کا مسلمان۔ یہ سب جاننے کے بعد کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط آدمی پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کا کام کمبل اوڑھ کر سونے کا نہیں ہے، چادر اوڑھ کر گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیے، سب سے پہلے اپنی دعوت کا کام اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے کیجئے، اور اس کے بعد اس کام کو پھیلاتے جائیے۔ تو 40 سال ہو چکے تھے، میں نے بتایا 40 سال آپ قوم کے سب سے محترم انسان، سب آپ کی عزت کرتے تھے، جتنے اچھے نام تھے ان اچھے ناموں سے وہ لوگ آپ کو یاد کرتے تھے، پکارتے تھے۔ اب آپ نے اس پیغام کے بعد، اس وحی کے بعد قوم کے سامنے کہا کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آپ نے بتایا۔ اب آپ بتائیے اس میں غلطی کیا تھی؟ لیکن وہ لوگ عادی تھے، بے شمار خداؤں کے سامنے سر جھکانے کے عادی تھے۔ جس کی عادت ایسی ہوتی ہے وہ ایک پر اکتفا نہیں کرتا۔ تو وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہا
معبود تو بے شمار ہونے چاہیے، یہ سب کو چھوڑ کر ایک معبود کی بات کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے، یہ وحی کی بات نہیں ہے۔ شروع سے ایسا ہی ہوتا تھا، شرک اور توحید کے درمیان یہی فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی آپ دیکھیں گے، یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پوچھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پوچھا۔ بے شمار خدا ہیں، جیسا کہ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک والوں کو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، یہاں صحت کا خدا الگ ہے، بیماری کا الگ ہے، دولت کا الگ ہے، غربت کا الگ ہے، تعلیم کا الگ ہے، جہالت کا الگ ہے، اندھیرے کا الگ ہے، اجالے کا الگ ہے، بے شمار خدا ہیں، ہر ایک کا ایک نام ہے۔ ان سب کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے، اتنے لوگوں کو خوش کرنا یہ کیا ممکن ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ارباب متفرقون، بے شمار خدا جن کی قدرت تھوڑی ہے، ان کا دائرہ بہت محدود ہے، ایسا بہتر ہے، یا ایک زبردست اللہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، یہ بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ تو اللہ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کے سامنے یہی کہا۔ تو آج تک آپ کی جو عزت تھی، آپ کا جو مقام تھا، آپ کا جو مرتبہ تھا، آپ کی جو حیثیت تھی، فرق آئی، صرف اتنی بات۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، آپ ہمیں ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اتنی تعلیم ہے قرآن شریف کے اندر کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، بات اتنی ہی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ آپ ان کی نجات چاہتے تھے، دنیا میں ان کو باعزت دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو انہوں نے جو نقصان پہنچایا۔ تو نقصان پہنچانے والوں میں کون کون تھے؟ اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، گھر والے تھے، گھر والوں میں آپ کے چچا بھی تھے، ابو لہب بھی آپ کا چچا، ابو جہل بھی آپ کا چچا، گھر والے لوگ بھی تھے آپ کو تکلیف پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والوں میں، اور اس کے علاوہ پورے مکے والے اور مکے کے اطراف جو اہل کتاب تھے، کفار و مشرکین کے ساتھ یہ یہودی بھی آپ کے دشمن، عیسائی بھی آپ کے دشمن، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی۔ کس بات پر؟ کیا آپ اللہ واحد کی پرستش کی طرف بلاتے ہیں کہ اسی کی عبادت؟ اور یہ آپ عقل سے کوئی بھی آدمی سوچے گا تو معبود ایک ہی ہو، معبود دو نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک عوامی مثال آپ کے سامنے دی کہ جس طرح دو باپ کسی کے نہیں ہو سکتے، تو باپ سے بہت بڑی چیز ہے یہ معبود، اللہ خالق کی بہت بڑی چیز ہے، تو خالق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنی بات ان کی سمجھ میں آئی نہیں، اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو اتنا ستایا، اور یہ ستانا جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا۔ سارے اچھے نام جو تھے ان کی جگہ انہوں نے برے نام آپ کو دیے۔ صادق کہا، اب سچا انسان، اب آپ سے کہتے ہیں کاذب اور کذاب کہتے ہیں۔ کذاب کا معنی بہت بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں۔ آپ کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، جتنے برے نام ہو سکتے ہیں ڈکشنری میں وہ سارے نام انہوں نے آپ کو دیے۔ حالانکہ آپ کا جرم کیا تھا، آپ کی غلطی کیا تھی بتائیں؟ آپ ان کی زندگی چاہتے تھے، آپ انہیں سر بلند کرنا چاہتے تھے۔ اسلام کا یہ احسان ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ اسلام نے ہی انسان کو اس کا صحیح مقام بتایا، ورنہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کس کس کے سامنے انسان کا سر جھکتا ہے، کس کس کے سامنے جھکتا ہے۔ گائے کے سامنے بھی جھکتا ہے، سانپ کے سامنے بھی جھکتا ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کا مت پوچھیے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یہ سب ہے، درخت ہے، ہاتھی ہے، فلاں ہے، ان سب کے سامنے انسان کا سر جھکتا ہے۔ تو انسان کتنا ذلیل تھا، انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اپنے مرتبے کو جانتا نہیں تھا۔ اسلام نے اس کو یہ بتایا کہ انسان سے بڑی اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں، انسان سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو جس نے اسے پیدا کیا وہ بڑا، اس کے علاوہ سب چیز انسان کے تابع ہے اور انسان کے فائدے کے لیے اسلام نے بتایا۔ تو انسان کو کہاں پہنچایا ہوتا ہے؟ عام طور پہ آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر ہم کو پریشانی ہے، نماز کسی کے لیے تکلیف دہ ہے، روزہ کسی کے لیے پریشان کن ہے، کسی کے لیے زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہوتی ہوگی، کسی کو حج کرنے میں پریشانی معلوم، تو ایسا آدمی سوچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بدلے اسلام نے جو انسان کو دیا
کہ اس کو سب سے اونچا اٹھایا، سب سے بڑا بتایا کہ ہر چیز تمہارے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سخر لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ مورخ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا میں ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ انسان ہر چیز سے ڈرتا تھا، تو کیسے وہ ترقی کر سکتا ہے؟ اسلام نے بتایا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو تم سے ڈرنا چاہیے، کہا اسلام نے۔ تبھی چل کر انسان نے تسخیر کائنات کا کام کیا، اور یہ چاند، ستارے، یہ سمندر، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے فائدے کے لیے، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے۔ تو اتنی ترقی ہوئی مسلمانوں کے ذریعے، اس دنیا کے اندر بہت ترقی ہوئی۔ آج جتنے علوم و فنون آپ دیکھتے ہیں یہ سب مسلمانوں ہی کے ایجاد کردہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چلتے چلتے کچھ لوگوں نے اس کو دنیا داری کا نام دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ہمت افزائی نہیں کی۔ جو لوگ یہ سب کرتے تھے ان کو ہمت افزائی نہیں کی، اور بادشاہوں کو روکا کہ یہ سب دنیا کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ ترقی رک گئی۔ ورنہ آج جو ترقی آپ دیکھتے ہیں یہ ترقی بہت پہلے ہو گئی ہوتی، اس کا اعتراف یہ لوگ کرتے ہیں۔ مغربی دنیا، کرسچن، یہودی وغیرہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کھل کر لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے علوم و فنون نہ ہوتے تو موجودہ ترقی ابھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی کی بنیاد پر ہم نے اپنی ترقی کی ہے، اس کا اعتراف انہوں نے کیا ہے۔ فراس کا بہت مشہور مورخ ہے ڈاکٹر سعدی اللیبان، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے سر تطور الامم میں کہ مسلمانوں کے علوم و فنون کی وجہ سے آج آپ دنیا میں اتنی ترقی دیکھتے ہیں، اگر وہ علوم و فنون نہ ہوتے تو دنیا ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہوتی۔ تو اسلام نے ہی بتایا کہ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کو اسے کام میں لانا چاہیے۔ سمندر کو بھی، ہواؤں کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی، سب کو بھی سخر لکم ما فی الارض، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے کا۔ تو اسلام نے انسان کو یہ بتایا کہ تم سے بڑا کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا سارے جانوروں کا سر جھکا ہوا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ شیر ہو، ہاتھی ہو، لیکن انسان کے سر کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا کہ انسان کا سر کھانے کے لیے نہیں جھکے گا، پینے کے لیے نہیں جھکے گا، عبادت کے لیے بھی نہیں جھکے گا۔ اگر جھکنا ہے عبادت کے لیے تو صرف پیدا کرنے والے کے سامنے جھکے گا۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو انسان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہم نے اس طرح پیدا کیا کہ اس کے سر کو اٹھا کر رکھا سب سے اونچا، بتایا کہ پیدا کرنے والے کے سوا کسی کے سامنے بھی، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ولی ہو، پیر ہو، نبی ہو، کسی کے بھی سامنے اگر تمہارا سر جھکے گا رددناہ اسفل السافلین، تم انتہائی ذلیل انسان ہے جو اپنے سر کو کہیں بھی جھکاتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، قبر ہو، کوئی بھی درگاہ ہو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر جھکے گا۔ تو انسان کو اس کی قدر و قیمت بتائی اسلام۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ کتنا بڑا اکرام ہے، آپ سوچ کر دیکھ کہ انسان کو پہچاننے کے لیے کہا کہ تم اپنے آپ کو پہچان، تم اللہ تعالیٰ کے نائب ہو اس سرزمین میں، تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، تمہیں کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور تمہارا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی، اسلام کی یہ تعلیم نہ ہوتی، تو ہمارا سر کہاں کہاں جھکتا اور ہم کتنے ذلیل ہوتے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے ان تین باتوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں آپ رحمان اور رحیم ہے، شروع ہی کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ کی رحمت کے اتنے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ سیرت النبی کو سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کے اندر ان چیزوں کو اپنانے کی طاقت ہونی چاہیے اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ کے مخالف ہوگی، ہوا آپ کے مخالف ہوگی، ہر چیز آپ کے خلاف ہوگی،
انسان اور جن سب آپ کے خلاف ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے سب لوگ، گھر کے لوگ بھی، باہر کے لوگ بھی، کفار مکہ، مشرکین اور عیسائی یہودی سب آپ کی، ان کے درمیان آپ نے کس طرح زندگی بسر کی اور کس طرح کام کیا اور کیسے آپ کامیاب ہوئے۔ تو لوگ مثال کے لیے بتاتے ہیں کہ 32 دانتوں کے درمیان زبان کیسے رہتی ہے، آپ سوچ کر دیکھیے۔ 32 دانت بہت ہی ظالم ہوتے ہیں یہ دانت، کبھی بھی زبان کو کچلنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن زبان ان 32 دانتوں کے درمیان رہ کر اپنی حفاظت کس طرح کرتی ہے۔ دیکھیے دانت کو موقع نہیں دیتی کہ دانت انہیں دبائیں، کچلیں، کاٹیں، اس کا موقع زبان نہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن گھر میں، گھر سے باہر، مکے میں، مکے سے باہر، ہر جگہ تھے، ہر مذہب کا آدمی آپ کا دشمن تھا، لیکن آپ نے ان کے درمیان رہ کر جینے کا طریقہ سیکھا اور سکھایا امت کو کہ تمہارے بھی دشمن، اور آیت قرآن شریف میں آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے لوگ تمہارے نزدیک کے دور کے سب دشمن ہو جائیں گے، اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے وہ اپنی کوششوں کو صرف کریں گے، لیکن اگر تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے اور تم اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرو گے تو کامیابی تمہارے ہی لیے نصیب ہے اور تمہارا دشمن ناکام ہوگا۔ یہ قرآن شریف میں بتایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب باتیں۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے 40 سال کا مختصر تذکرہ کیا کہ 40 سال پہلے آپ نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، برائی کا نہیں ہوا، بے حیائی کا نہیں ہوا، اور آپ نے اس ظلم کے خلاف دنیا کے اندر بہت کام کیے۔ ظلم کے خلاف، ظلم کو مٹانے کے لیے آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 40 سال تک آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، 40 سال کے بعد آپ کے دشمن ساری دنیا، یہ زمین آسمان سب آپ کے دشمن ہوئے۔ تو اس دشمنی کے درمیان آپ نے 23 سال گزارے، 20 پر 3 سال گزارے۔ تو یہی ہے سیرت۔ سیرت میں آپ کے سامنے یہ 20 پر 3 سال کی زندگی کے کچھ اوراق پیش کیے جائیں گے، سنائے جائیں گے کہ کس طرح آپ نے کارنامے انجام دیے۔ یہ سارے کارنامے آپ کے اخلاق کی بدولت، آپ کے معاملے کی بدولت اور آپ کی سوجھ بوجھ اور سمجھ کے مطابق ایسے ہوئے کہ آپ اس دنیا میں کامیاب ہوئے، اتنے کامیاب ہوئے کہ اس کامیابی کی مثال دنیا کا کوئی قائد، کوئی حکمران پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے کہ سیرت کے کچھ اوراق آپ کے سامنے ہے کہ ہر جب بھی موقع ملے گا آپ کے سامنے میں بتاؤں گا۔ میں جاننا ضروری ہے، اور یہ جاننا صرف علم اور معلومات کے لیے نہیں، ہماری زندگی کے ساتھ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں بے شمار دشمنوں کا سامنا ہے، اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آزمائشیں پیدا کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے دشمن بڑھ رہے ہیں اور دوست کم ہو رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اور ایسی دنیا میں ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے اور کیسے ہمیں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ کہا والعاقبۃ للمتقین، کہا کہ اچھا انجام اور اچھا انعام ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لیے ہی ہوگا، بشرطے کہ اللہ کے بندے اللہ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو سیرت کو بتانے کا مقصد یہی ہے، سننے سنانے اور علم میں اضافہ کرنے کے واسطے نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں پر غالب آ سکیں اور کامیاب ہو سکیں، اور اس دنیا کا ہر شخص ہماری عزت کر سکے۔ تو اس کی کیا تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اور آپ کا نمونہ کیا تھا، اور آپ نے دنیا والوں کو کیا سبق دیا، یہ سیرت سے کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، اور سیرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کے اوراق ہیں کہ مخالف ماحول میں آدمی کو کامیابی کیسے ملتی ہے، کب ملتی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے کتنے صبر کی ضرورت ہے، کتنی ہمت اور عزم و حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر ہم سمجھ کر ایسا کریں گے تو اس سے ہمیں بہت روشنی ملے گی اور بہت فائدہ ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انداز میں پیدا کرے کہ یہ محبت اس کے عمل کے اندر ظاہر ہو۔ محبت کا اظہار صرف نام کو درود پڑھنے اور ہاتھ کو چومنے اور یہ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو اخلاق تھے، جس کو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہا کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے مرتبے کے ہیں، کہا تو آپ کا یہ اخلاق اور آپ کا یہ طریقہ اور آپ کے کام کرنے کا جو یہ تھا، ان چیزوں کو اختیار کر کے آج آپ اکیلے پورے ماحول پر کامیاب ہوئے۔ آج اس دنیا کے اندر یہ 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، تو یہ سب لوگ اگر اس راستے پر چلیں گے اور اس راستے کو اپنائیں گے تو کامیابی یقیناً ان کے نصیب میں ہوگی، ان کے مقدر میں ہوگی۔ تو آج ضرورت ہے ہر مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کو حالات کو دیکھ کر، اندھیرے کو دیکھ کر، دشمنوں کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اس کے ماننے والوں کو سب سے بڑی چیز جو دیتا ہے، یقین کی دولت دیتا ہے، یہی اسلام کا انعام ہے اس کے ماننے والوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت پر چلنے اور اسے اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔